معزز سامعین کرام، آئیے اب بات چیت کے آداب سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دیگر بہت ساری نعمتوں کے علاوہ بولنے اور سننے کی بھی طاقت عطا فرمائی ہے، لہذا ہم بات چیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے تک اپنے خیالات کو پہنچاتے ہیں۔ ہمیں اکثر بات چیت کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، مگر بے ضرورت بولنا غیر مناسب اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ بولنا وہی اچھا ہے جتنی ضرورت ہو، زیادہ چلا چلا کر بولنا مناسب نہیں، بلکہ لہجے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، یعنی اچھے مزاج والے ہیں، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، بانچھیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے دل میں قساوت یعنی سختی اور بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تمہاری زبان سے فضول باتیں اور بے مطلب کلمے نکل گئے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ مسلمانوں، بات چیت میں ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ تمہاری زبان سے کوئی گناہ کا لفظ نہ نکل جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہت سے لوگوں کو ان کی زبانوں سے نکلی ہوئی باتیں جہنم میں لے جائیں گی، اس لیے بات چیت میں خوب احتیاط برتو۔ بے سوچے سمجھے ہرگز کوئی بات نہ کہو، جب سوچ کر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے تب بولو، ورنہ بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ کسی کو بے ایمان کہنا یا یہ کہنا کہ فلاں پر خدا کی مار، خدا کی پھٹکار، خدا کی لعنت، خدا کا غضب پڑے، فلاں کو دوزخ نصیب ہو، اس طرح سے بولنا گناہ کی بات ہے۔ جس کو ایسا کہا ہے اگر واقعی وہ ایسا نہ ہو تو یہ ساری لعنت اور پھٹکار کہنے والے پر پڑے گی۔ اگر تم کو کسی نے دکھ دینے والی بات کہہ دی ہے تو تم صبر کرو اور معاف کر دو، تمہیں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر تم اس کا جواب دینا چاہو تو تم بس اتنا ہی کہہ سکتے ہو جتنا اس نے تم کو کہا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کہو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ دوغلی بات کبھی مت کرو، یعنی اس کے منہ پر اس کے جیسی بات اور اس کے منہ پر اس کے جیسی بات۔ ایسا کرنے والا دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا۔ نہ کسی کی چغلی کرو، نہ کسی کی چغلی سنو، کیونکہ یہ جھگڑے اور فساد کی جڑ اور گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ کبھی نہ بولو، یہ بہت ہی سخت گناہ کبیرہ ہے۔ خوشامد کے لیے نہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرو، نہ پیٹھ کے پیچھے بھی حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرو۔ نہ کسی کی غیبت کرو، نہ کسی کی غیبت سنو، غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی ایسی کوئی کمزوری یا عیب کو بیان کرنا کہ اگر وہ شخص اسے سنے تو اسے دکھ ہو، بھلے ہی وہ بات سچی ہو، اور اگر وہ بات سچی نہیں تو اسے کہنا بہتان ہے۔ اس میں غیبت سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ خیال رہے کہ جس طرح چور، لوٹیروں، ٹھگوں کی نشانیاں بتا کر ان کے جرم عوام کے سامنے لا کر لوگوں کو ان سے ہوشیار رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کے دھوکے میں نہ آئے اور ان سے دور رہے، تو ایسے لوگوں کی برائیاں اور خرابیاں عوام کے سامنے بیان کرنا غیبت نہیں بلکہ جائز ہے اور ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اترعون عن ذکر الفاجر متى يعرفه الناس اذکروا الفاجر بما فیہ یحذرہ الناس، یعنی کیا تم لوگ فاجر کے عیب، اس کی برائیاں، اس کی خرابیاں بیان کرنے سے رکتے ہو؟ لوگ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ فاجر کی خرابیاں، اس کے عیوب، اس کی برائیاں بیان کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں اور دور رہیں۔ فاسق و فاجر کی برائیوں کو ظاہر کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، تو خدا اور رسول کے گستاخوں کی برائیاں اور خرابیاں بیان کرنے کی کتنی تاکید ہوگی۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ دیوبندیوں، وہابیوں، قادیانیوں، رافضیوں اور دوسرے تمام بد مذہبوں کی برائیوں کو بیان کرنا غیبت نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر کسی کی غیبت ہو جائے اور اسے معاف نہ کرا سکو تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرو، امید ہے کہ قیامت میں وہ معاف کر دے۔ کبھی کسی سے جھوٹا وعدہ نہ کرو اور اپنی بات کو اونچی رکھنے کے لیے کسی سے بحث نہ کرو۔ کبھی ایسی ہنسی مت کرو جس سے دوسرا ذلیل ہو جائے۔ سنی سنائی باتوں کو تحقیق کیے بغیر مت کہا کرو، کیونکہ اکثر ایسی باتیں جھوٹ ہوا کرتی ہے۔ ہمیشہ اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے منع کرتے رہو۔
برادران اسلام، بات چیت کرنے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے اسے سماعت فرمائیں۔ ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کچھ کہتے تو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، اس طرح کے سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا، اور اگر کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ کو گننا چاہے تو گن سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز نہ زیادہ اونچی ہوتی نہ اتنی دھیمی کہ سامنے والا سن ہی نہ سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات شریف بالکل سادہ، آسان اور صاف صاف ہوتی۔ ضرورت پڑنے پر ایک ایک بات کو 3 بار بھی دہراتے تاکہ سامنے والے کی سمجھ میں آ جائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات بہت واضح ہوتی تھی، ہر سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا۔ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات کرنا سنت ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ محبت اور بڑوں کے ساتھ ادب کا لہجہ رکھا جائے۔ بات کرتے وقت ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو دھیان سے سنے، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات نہ شروع کر دے۔ کوئی ہکلا کر بات کرتا ہو تو اس کی نقل نہ اتارے کہ اس سے اس کے دل کو رنج پہنچے گا۔ بات کرتے وقت بار بار قہقہہ مار کر ہنسنے سے وقار ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زیادہ باتیں کرنے سے بھی عزت گھٹ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم و دائم رکھے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین علیہ افضل الصلوات و اکرم التسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج میں بد مذہب کے تعلق سے چند احادیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بغور سماعت فرمائیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں آپ بھی کسی بد مذہب سے تو محبت نہیں کرتے، آپ بد مذہبوں سے نشست و برخاست تو نہیں رکھتے، آپ کی دوستی بد مذہب سے تو نہیں؟ اگر نہیں تو الحمدللہ، اور اگر کسی بد مذہب سے آپ کے تعلقات ہیں، نشست و برخاست ہے، ان کی عادت کو جاتے ہیں، ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، تو پھر ان احادیث کی روشنی میں جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کون ٹھہرے۔ مشکاۃ شریف میں ہے، حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد دی۔ اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ 147 پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ در توقیر وے استخفاف و استحانت سنتس و اینی کشد بویرا کردن بنائے اسلام، یعنی بد مذہب کی تعظیم و توقیر میں سنت کی حقارت اور ذلت ہے، اور سنت کی حقارت اسلام کی بنیاد ڈھانے تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے ترش روی سے پیش آؤ، اس لیے کہ خدائے تعالی ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے۔ دار قطنی میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بد مذہب دوزخ والوں کے کتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خدائے تعالی کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل، نہ فرض۔ بد مذہب دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا کہ گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد مذہب اگر بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔
اللہ تعالی ہمیں بد مذہبوں کی دوستی و محبت اور ان کی تعظیم و توقیر کرنے سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔